یہ صحابی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، شیطان پریشان کرتے ہیں. اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیا کروں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ ایسا شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے. شیطان، شیطانوں کا سردار ابلیس، اس نے خنزب کو نمازیوں پہ مسلط کیا ہوا ہے. یہ نمازی کے دل میں، ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. یقال له خنزب، اسے خنزب کہتے ہیں. اور جب ایسا وسوسہ آئے، شیطان کو تو محسوس کرے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تم محسوس کرے شیطان آگے وسوسے ڈال رہے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، نماز کی حالت میں ہی اللہ کی پناہ طلب کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب کندھے کی طرف پھونک مار. اگر باجماعت انسان نماز ادا کر رہا اور اگر اکیلا ادا کر رہا ہو تو اس قدر پھونک مارنی ہے کہ ہلکی ہلکی تھوک بھی ساتھ آئے تاکہ شیطان کو تکلیف ہو. یہ نہ ہو کہ نماز کی جماعت کی حالت میں انسان تھو تھو کر رہا ہو اور ساتھ والا نمازی پریشان ہو رہا ہو، اور ہمارا راز افشا ہو جائے کہ یہ جناب نے نہ برش کیا نہ وضو کیا، منہ سے سمیل آ رہی ہے. جب شیطان وسوسے ڈالے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا عمل یہ کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو. شیطان کا کام ہی یہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، انسانیت کو ذکر سے غافل کر دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے انسان کو غافل کر دے. شیطان کا پہلا ٹارگٹ ہے. اور وہ کس قدر کامیاب ہے. کتنے بے نمازی نمازیوں کے گھروں میں ہیں، حاجی صاحب کے گھر میں کتنے بے نمازی ہیں، اپنی اولاد بے نماز ہے. شیطان اپنی چال چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے. وہ تو ہر روز جشن مناتا ہوگا، ہر روز اپنے حواریوں کو، اپنے چیلوں کو مبارکباد دیتا ہوگا. آج اتنے بے نمازی ہمارے ساتھ مل گئے، اتنے مسلمانوں کو ہم نے بے نمازی بنا دی ہے. اور اگر اسی صورتحال میں، اسی کیفیت میں انسان کی ڈیتھ ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو شیطان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ جان بوجھ کے نماز کا ترک کرنا. اللہ کی پناہ طلب کیجئے. شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے، جب بھی حملہ آور ہو، اور جب بھی نماز کی نیت کرتے ہوئے ذہن میں خیالات اور کام ڈالے کہ یہ بھی کام رہتا ہے، یہ بھی کام رہتا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا کام یہ کرو. دیکھنا کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، دیکھنا کیسے شیطان تجھ سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. پھر انسان ایکٹیو ہو جائے گا، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، نماز میں دل لگے گا، نماز پڑھتے ہوئے سرور آئے گا. 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں پڑھو گے تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے 5 منٹ گزرے ہیں. اللہ کی قسم ایسی کیفیت محسوس ہوگی جب انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جب انسان کے سینے پہ اس کی رحمت اترتی ہے تو ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. اور یہ صحابی رسول عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی حدیث میں حدیث بیان کرتے ہوئے، اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، میں نے اپنے حبیب کی اس بات پہ عمل کیا،
ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، تو میرا پروردگار مجھ سے شیطان کو دور لے گیا، شیطان کو دور کر دیا مجھ سے۔ جب بھی وسوسہ آئے تو نماز کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے پروردگار کی پناہ میں چلے جائیے۔ اور اگر نماز میں زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے، اس کا علم ہو جائے، یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے، تو سجدہ سہو کب کرنا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سلام سے پہلے کرنا ہے یا سلام کے بعد کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرح سجدہ سہو فرمایا، سلام سے پہلے بھی سلام کے بعد بھی۔ اور کب سلام سے پہلے ہوگا کب سلام کے بعد ہوگا یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ جب نماز میں کمی واقع ہو جائے، تشہد رہ گیا، انسان بھول گیا، رکوع یا سجدے میں تسبیحات پڑھنا بھول گیا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور تکبیر سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے یا قومے میں اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا بھول گیا، یہ نماز کے واجبات ہیں۔ اگر یہ نماز میں کمی واقع ہو گئی ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا رہے گا۔